الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ماہ صفر المظفر کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. اس عشرے میں کچھ بزرگان دین کا مقتدر ہستیوں کا عرس منایا جاتا ہے. نواسۂ رسول، سبط رسول، ریحان رسول، سردار نوجوانان جنت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا یوم مبارک 28 صفر امام ربانی، امام مجدد الفسانی. الف ایک ہوتا ہے الف اور ایک ہے الف. الف عربی میں ہزار کو کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پردہ فرمانے کے 1000 سال گزرنے کے بعد جو دوسرا ہزاریہ یا ہزارہ، دونوں طرح لوگ بولتے ہیں، دوسرا ہزارہ شروع ہوا، اس کے لیے مقتدر ہستی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عرس شریف اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 25 سفر ان کے حوالے سے، اور تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ 29 سفر ان کا۔ اس عشرے میں ان ہستیوں کے دن منائے جاتے ہیں۔ آج تھوڑا سا ذکر کروں گا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، اور اگلے جمعے انشاءاللہ نواسہ رسول کا ذکر، خاص طور پر ویسے تو ہم صحابہ و اہل بیت کا ذکر اپنی ہر محفل میں کرتے ہیں۔ بنیادی 2 باتیں وہ یہ کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام، اس میں ہر شے کا روشن بیان، تبیانا لکل شیء، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے کچھ حصے کی خود تفسیر کرتا ہے۔ تفسیر کے معنی کھول کر بیان کرنا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، مقطعات ہیں، متشابہات ہیں، محکمات ہیں۔ قرآن کریم سے مسائل کیسے نکلتے ہیں، باتیں کیسے سمجھی جاتی ہیں، ہر شخص کی اتنی قابلیت نہیں۔ عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص اور دلالت النص۔ نص، نون صاد نص، یہ قرآن کے حدیث کے الفاظ کو کہتے ہیں۔ استخراج، استنباط، استدلال، یہ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے کس بات سے کس چیز کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ علوم ہیں، سیکھنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ محنت کرنے والے علماء ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف، ایک علاقے کی طرف حاکم بنایا، بھیجا، فرمایا تمہارے پاس سوال آئیں گے، مسائل آئیں گے، کیسے حل کرو گے؟ انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، میں کتاب اللہ سے معلوم کروں گا۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ، قرآن میں تو ہر شے کا بیان ہے، مگر ہر کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ڈھونڈ نکالے۔ قرآن میں ہر شے کا بیان، مگر کس کے لیے؟ جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اب ان سے جس نے سیکھا، کتنا سیکھا؟ جتنا سیکھ لیا۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ
انہوں نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشادات، آپ کی سنت سے اس کا حل نکالوں گا۔ فرمایا اس میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے کہا میں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے سینے پہ ہاتھ مارا تاکہ اس سینے میں فیضان پہنچے، اور خوش ہوئے کہ میں جس کو بھیج رہا ہوں یہ بات کو سمجھ گیا ہے اور آگے اس کے لیے اللہ آسانی کرے۔ آج قرآن کریم کو صرف دیکھ کر پڑھنے والے بھی بہت زیادہ نہیں ہیں۔ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے روزانہ پڑھتے ہیں، کچھ کبھی کبھار پڑھتے ہیں۔ سمجھ کر پڑھنے والے ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ بہت کم ہیں۔ حدیث شریف عربی نہیں آتی سب کو، جو جانتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ تھوڑی بہت ترجمے والی یا شرح والی کتاب دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں۔ میرے آپ کے روز کے مسائل، جی میں نماز میں یہ پڑھنا بھول گیا، وضو میں یہ بھول گیا، جی لین دین میں یہ ہو گیا، علماء سے آپ پوچھتے ہیں تو یہ آپ کا پوچھنا اور علماء کا بتانا یہ پہلوں کی محنت ہے۔ جن ہستیوں نے محنت کی اور ہمیں دین سمجھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء نبیوں کے وارث۔ علماء سے مراد کون؟ جاننے والے، دین کو جاننے والے، سمجھنے والے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کا ایک درجہ نہیں، اللہ نے جس کا جتنا سینہ کھول دیا، جس کو جتنا نواز دیا وہ اتنا جانتے ہیں۔ آپ نام سنتے ہیں کیسے کیسے علماء گزرے، جو پہلے گزرے ان کی کیا شان، جو بعد میں آئے پھر درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ جن کا ذکر سنتے ہیں۔ آج بھی کہیں استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں۔ ان لوگوں کی مہربانی امت میں ان کا ہونا باعث امان، باعث برکت، ان کی وجہ سے کتنی بلائیں اٹھتی ہیں۔ جس طرح ایک فوجی مورچے میں یا سرحد پر، جغرافیائی سرحد پر حفاظت کرتا ہے، یہ علماء دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے ہمارے ایمان، نظریات کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہمارے لیے زندگی بسر کرنا آسان ہوتی ہے۔ جس خطے میں کوئی عالم نہ ہو، کوئی بزرگ نہ ہو، وہ ویرانہ ہے، وہاں برکتیں نہیں ہوں گی، وہاں آسانیاں نہیں ہوں گی۔ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ، انٹرنیٹ آ گیا، دنیا گلوبل ولیج، ایک چھوٹا سا گاؤں بنا دی گئی، رابطے آسان ہو گئے۔ جس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھیں، اندازہ کیجئے کتنی اور کیسی محنت کی ہوگی لوگوں نے۔ آج ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، پہلے لوگ ایک ایک حدیث سننے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر، ایک مہینے جانا، ایک مہینے آنا، دو دو مہینے کا سفر صرف ایک حدیث شریف سننے کے لیے۔ کس طرح سیکھتے تھے؟ کاغذ قلم کی یہ سہولت نہیں تھی، کتنی دشواریاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، آخری نبی، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا
तौरात उतरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, उसकी तबलीग के लिए, तबलीग का मतलब उसकी बात पहुंचाने के लिए 4000 नबी आए तौरात की तबलीग के लिए। एक इलाके में एक, दूसरे इलाके में दूसरा, तीसरे इलाके में तीसरा। रसूल साहिब किताब, साहिब शरीयत होता है। नबी पहुंचाने के लिए, अल्लाह के अहकाम पहुंचाने के लिए आगे सिलसिला। कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब और तमाम किताबों की जामे, इसकी तबलीग के लिए क्या इंतजाम हुआ? उलमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा अहले बैत ने सीखा, आगे उम्मत को पहुंचा। वो हमारे मोहसिनीन, उनका हम पर एहसान। किताबें तैयार हो गईं, आज हमारे पास आ गईं। हमें बहुत सारी मेहनत उस तरह नहीं करनी पड़ी, वो करके दे गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बातें कुरान में, यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं, वयुज़क्कीहिम, लोगों को पाक करते हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और लोगों को किताब व हिकमत सिखाते हैं। ये तीनों काम आगे उलमा के जरिए फैज़ान नबवी से जारी। कुरान करीम हमारे पास, इरशादात नबवी हमारे पास, आसार सहाबा हमारे पास, जिन्होंने नबी पाक को देख के समझा, अमल किया, उनके नमूने हमारे पास। हमारे यहाँ उलमा और औलिया 2 तबके मशहूर। एक को पीर मौलवी हम अपनी जबान में कह लेते हैं। कोई जाहिल हरगिज वली नहीं होता, अल्लाह का वली जाहिल नहीं होता। ये जो आजकल के दुकानदार बने हुए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने तरह तरह के खुद आस्ताने बना लिए, बोर्ड लगा लिए, वो नहीं। जो औलिया हैं और या उनके वारिस हैं, जानशीन हैं, सच्चे, उनकी बात कर रहा हूं। उलमा औलिया के मुरीद होते हैं, औलिया उलमा के शागिर्द होते हैं। जितने भी हैं सब के सब, हम जिनको मानते हैं वो जाहिल नहीं है। कुरान फरमाता है वत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। ये सीने अल्लाह खोलता है, बातों की समझ, और उसमें अल्लाह ताला जो नूर अता फरमाता है, वो अल्लाह की अता से ही समझते हैं और आगे बयान करते हैं, पहुंचाते हैं। हम ये याद रखें कि उलमाए किराम मुक्तदर हस्तियां, काबिल तकरीम हस्तियां, उन्हें देखना, उन्हें सुनना, उनसे मोहब्बत रखना, उनको पढ़ना, उनके पास बैठना, उनसे सीखना, ये हमारे लिए जरूरी करार दिया गया। जब नबी पाक से सीखकर आलिम बनने वालों की इतनी शान, अंदाजा करें नबी पाक की कितनी शान होगी। ये बातें आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको समझ आए। हमारे तबके आज PhD डॉक्टरेट कर ले तो कहते हैं पढ़ा लिखा है, मास्टर डिग्री ले ले कहते हैं पढ़ा लिखा है, बैचलर डिग्री ले ले पढ़ा लिखा है, आलिम दीन हो तो कहते हैं ये तो बस नमाज रोजे के मसले जानता है। मदरसे और स्कूल को अलग करने वालों ने, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पहले मदरसों में ही सब कुछ सिखाया जाता था।
پھر اسکول الگ کر دیے، مدرسے الگ کر دیے۔ اب جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ دین نہیں جانتے، جو دین جانتے ہیں وہ کالج یونیورسٹی کی بہت سی باتیں نہیں جانتے، علوم فنون۔ مگر پہلے جو دین کا عالم ہوتا تھا وہ سائنس بھی جانتا تھا، جغرافی بھی جانتا تھا، یہ تمام علم حیات، فلکیات وغیرہ، طب سب جانتا تھا وہ۔ امام غزالی کا نام سنا، اپنے امام رازی کا نام سنا، مولانا روم، مولانا جامی، یہ ہستیوں کے نام سنے آپ نے، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے علوم دیکھیں، حیران ہوتی ہے دنیا کیا کچھ جانتے تھے۔ مدرسہ تھا اور مدرسے میں باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا، تربیت ہوتی تھی، آج اس کا فقدان ہے۔ کالج پڑھنے والے کلمہ صحیح نہیں پڑھ پاتے، لیکن ان کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، اور دین کے جاننے والوں کو کہتے ہیں صرف مولوی ہے۔ یہ ہمارے ہاں تقسیم کر کے دین سے دور کرنے کی سازش ہوئی۔ علماء نے تو عصری علوم یعنی دنیا کے یہ فن وغیرہ سیکھ لیے، لیکن کالج یونیورسٹی والوں نے دین نہیں سیکھا۔ دوریاں ہو گئیں، فاصلے ہو گئے، غلط فہمیاں ہو گئیں، کیا کچھ ہو گیا۔ اب کچھ عرصے سے ایک جنگ ہو رہی ہے، ہائیبریڈ وار۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ سازش کی جا رہی ہے کہ علماء کو، اولیاء کو متنازع بناؤ۔ متنازع بنانے کا مطلب ان کے بارے میں لوگوں کے خیالات، لوگوں کی سوچ بدل دو، بیچ میں جھگڑا ڈال دو علماء اور عوام کے درمیان۔ علماء کے بارے میں غلط فہمیاں ڈالو گے، غلط باتیں ڈالو گے، لوگوں کا علماء سے اعتبار، اعتماد اٹھ جائے گا۔ لوگ ان کی جو عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، یہ سلسلہ کمزور پڑ جائے گا۔ عوام اور علماء میں رابطہ نہیں رہے گا تو عمل میں کمزوری آ جائے گی۔ لوگ علماء کو اچھا سمجھنے کی بجائے غلط سمجھنے لگ جائیں گے۔ نتیجے میں عملی لحاظ سے مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ جب عملی کمزور ہو جائیں گے تو ان کے اندر دین نہیں رہے گا، یہ پھر غلط بھی کرنے لگیں گے اور سب کچھ ان کے اندر چل جائے گا۔ یہ سازش سوشل میڈیا، جو سوشل میڈیا اس پہ یہ ہو رہا ہے، پرنٹ میڈیا، آپ کو طرح طرح سے بہکایا جا رہا ہے علماء کے خلاف، اولیاء کے خلاف، تاکہ آپ کے ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے، آپس میں جو ایک دوسرے پر اعتبار ہے وہ ختم ہو جائے، اعتماد اٹھ جائے۔ آپ کو کوئی مشکل آتی ہے علماء سے پوچھتے ہیں، وہ کہیں گے علماء جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، دیکھو آپس میں لڑتے ہیں، ٹی وی پہ 4 علماء بٹھائے جائیں گے، آپس میں لڑوائے جائیں گے کہ دیکھ لو یہ دین پہ لڑنا جانتے ہیں، ان کے ہاں لڑائی ہے تو ان کے پیچھے کیا لگنا ہے۔ اس طرح کے تاثرات دینا، لوگوں میں ان کے بارے میں غلط خیالات، منفی خیالات، نیگیٹو تھنکنگ ڈالنا، یہ ایک سازش کی جا رہی ہے۔ مدرسے والے جو ہیں وہ یوں ہوتے ہیں، وہ یوں ہوتے ہیں، ان کی غلط باتیں جو ہوں یا نہ ہوں پھیلانا۔ حالانکہ کالجوں میں نشہ ہو رہا ہے، کالجوں میں برائیاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں، عیسائیوں کے ہاں کیا ہو رہا ہے، یہودیوں کے ہاں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں، مسلمانوں میں دین والوں کی باتوں کو اچھالنا۔ ایک جرم ایک پروفیسر کرے، ایک جرم کوئی ڈاکٹر کرے، ایک جرم کوئی وکیل کرے، ایک جرم کوئی عہدیدار سرکاری آفیسر کرے، اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی، اور اگر کسی داڑھی والے نے کر دیا تو پوری دنیا چیخنے لگ جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے کیوں؟ مذہب کو، مذہبی لوگوں کو لوگوں میں بگاڑو، ان کے تعلقات خراب کرو، یہ باقاعدہ ایک سازش۔
مذہب کے خلاف اب لازمی بات ہے قرآن کو غلط کہیں گے تو سیدھا سیدھا فتویٰ آ جائے گا کفر کا، نبی کو حدیث کو اگر وہ اس طرح کریں گے تو آگے سے مقابلہ ان کا، جی ان مولویوں پیروں کو برا کہو، گالی اسلام کو دینا چاہتے ہیں دے نہیں سکتے، مولویوں کو دے دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ علماء کہلانے والے سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ لوگ علماء کے نام پر عالم بنے ہوئے ہیں، وہ عالم نہیں ہیں، ان کی حرکتیں ان کی باتیں اصلی علماء کو بدنام کر رہی ہیں یا خراب کر رہی ہیں، کچھ ہیں ایسے مگر سب ایک جیسے نہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، خدمتیں کی ہیں، اب بھی موجود ہیں، جو خلوص کے ساتھ سچائی کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں، دنیا کی پرواہ نہیں کر رہے۔ آج جن لوگوں نے مال کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا دین کو، دین فروش بن گئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے واقعی خدمت کی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باقاعدہ سازشیں ہیں، اور بتائے گا کون؟ آپ کو علماء بتائیں گے۔ تو جب انہی کو آپ کے ذہنوں میں، انہی کو آپ کے دل و دماغ میں بگاڑ کے پیش کیا جائے گا تو پھر آپ اعتبار کہاں سے کریں گے؟ پھر آپ کے اندر وہ چیز کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ایک سازش، یہ ایک پوری پلاننگ ہو رہی ہے۔ حکومت بھی علماء کے خلاف دین میں دخل دے رہے ہیں۔ کوئی الیکٹریشین نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے تم الیکٹریشین نہیں ہو تم مت بولو، پلمبر نہیں ہو تم پلمبری میں بات نہیں کرو، لیکن وہ شخص جس کو لفظ دین کے معنی معلوم نہ ہو، مذہب کے، مسلک کے، مشرب کے معنی معلوم نہ ہو، وہ دین میں دخل دے تو سارے کہتے ہیں جی سب کو حق ہے بولنے کا، اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، بولنے کی آزادی۔ تو آپ اپنے بچے کو آزادی دیجئے، وہ گھر میں کھڑے ہو کے سب لوگوں کے سامنے آپ کو گالیاں دے، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ بیوی کو اجازت دیجئے وہ بڑے مجمع میں آپ کے خلاف باتیں کرے، آزادی ہونی چاہیے۔ دین کے معاملے میں ساری باتیں ان کو دین کے حوالے سے یاد آتی ہے، ویسے یاد نہیں۔ خبر آئی کہ جی کتنے پادری عیسائیوں کے امریکہ میں، کس نے یوٹیوب پہ چلے جائیں ابھی دیکھ لیں کہ جی وہ برائی کرنے میں کتنے ملوث، نشہ کرنے میں کتنے ملوث، ان پر آپ کو کوئی مظاہرہ ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں ہمارے کچھ خواتین جن کو موم بتی آنٹیاں کہا جاتا ہے یا لبرل کہلاتے، لبرل کا مطلب آزاد، فوراً نکل آتے ہیں اور بولتے ہیں۔ اب کتنے واقعات ہوتے ہیں اس پر ان کی آواز نہیں سنی جاتی، وہاں وہ کچھ نہیں بولتے، جہاں ان کو دیکھا کہ یہاں دین کے خلاف بات ہوگی وہاں فوراً بولتے ہیں۔ تو یہ ایک سازش علماء کے خلاف، اولیاء کے خلاف ہر دور میں طرح طرح سے ہوتی رہی۔ اس وقت چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے لہذا بڑی تیزی سے یہ کام ہو رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو، ہماری خواتین کو جو خالی ذہن ان کو بگاڑا جا رہا ہے۔ ایسے میں اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، علماء سے وابستہ ہوں، اولیاء سے جڑے رہیں۔ یاد رکھیے شریعت و سنت کی پابندی کے بغیر، شریعت و سنت کی پابندی کے بغیر عالم یا پیر کا کوئی تصور نہیں۔ پھر ایک نعرہ لگا مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے، یہ ظاہری نماز اور ہے، باطنی نماز اور ہے۔ کچھ یہ تاثر مولویوں کا کام صرف فتوے دینا ہے، پیر اور ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں نے یہ تاثر دیا کہ شریعت سے طریقت الگ چیز ہے، طریقت کوئی اونچی چیز ہے۔ سن لیں، شریعت کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں، کوئی بھی اونچی گئی ہے۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہے، ہوا میں اڑ لے، پانی پہ چڑھ لے، وہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نواسہ رسول ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کی شان بیان کی، اس کے باوجود وہ کربلا میں کیوں نکلے؟ دین بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے۔ کیا کربلا میں نہیں جاتے تو ان کا درجہ کم تھا کوئی؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ شان والے تھے، اولاد رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، بڑی شان تھی، مگر شریعت بچانے نکلے، شریعت کی حفاظت کے لیے نکلے، تقوی کی حفاظت، دین کے اصولوں کی حفاظت کے لیے نکلے۔ اگر وہ نہ نکلتے آج ہمارے پاس دین اپنی اصلی حالت میں نہ ہوتا۔ انہوں نے بتا دیا کہ شریعت بنیاد ہے، شریعت کی حفاظت ضروری ہے۔ آج کہا جائے کہ نہیں جی طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، ایسی باتیں کرنے والے مداری ہیں، فراڈیے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں۔ یہ لوگ اولیاء یا پیر نہیں ہیں۔ حضرت امام علی مقام کربلا میں بھی آخر میں کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ وہاں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج کوئی کہے کہ نہیں ظاہری نماز اور ہے، باطنی اور ہے، یہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ؟ ان کا ولایت سے، شریعت محمدی سے، ولایت محمدی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ دین کے زیادہ پابند ہوتے۔ آپ نے سنا کتنی مرتبہ امام زین العابدین روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو 5 فرض نہیں پڑھتے، تو یہ کہاں سے ولی ہو گئے؟ تو جو شریعت و سنت کا پابند نہیں وہ ہرگز ولی اللہ، اونچی کہہ دیجئے، نہیں ہے۔ اور کوئی ولی جاہل ہوتا نہیں۔ اب امام اعظم کیا ولی نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ کوئی کہے کہ نہیں صرف غوث اعظم ولی ہیں، امام اعظم ولی نہیں ہے کیا؟ وہ بھی ولی ہیں۔ اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، انہوں نے کس میں زیادہ کام کیا، انہوں نے کس میں زیادہ کام کیا۔ فوج کا بھی محکمہ ہے، پولیس کا بھی محکمہ ہے، ان میں بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، تو اپنے اپنے حوالے سے وہ بڑی شان والی ہستیاں۔ تو ہمیں یاد رہے نبیوں کی وراثت درہم و دینار دنیا کا مال نہیں، علم ہے، اور وارثان انبیاء علماء ہیں، تو علماء بڑی شان والے۔ حدیث شریف میں ہے سمندر کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں، درختوں کے سوراخوں میں چھپی ہوئی چیونٹیاں بھی علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ 49 کروڑ نماز کے حوالے سے حدیث سے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مجاہد اللہ کی راہ میں جو جہاد کے لیے نکلے، اسے ایک نماز کے بدلے 49 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علم دین حاصل کر کے سچا عالم بننے والے کے لیے بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اسے ایک نماز کا 49 کروڑ مرتبہ ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ عالم کے قلم کی سیاہی، روشنائی، آج کل تو آپ کے پاس بال پین ہے، فائبر پین ہے، پہلے قلم دوات میں وہ بوٹل ہوتی تھی، اس میں ڈبو کر لکھتے تھے، تو اس کو روشنائی انک کہتے ہیں۔ قیامت کے دن یوزن یوم القیامت بدم الشہداء، شہید کا خون اور عالم کے قلم کی سیاہی ایک ساتھ وزن کی جائے گی۔ وہ جس کو سیاہی میں قلم ڈبو کے دین کی باتیں لکھتا ہے، اور شہید نے اللہ کی راہ میں جو خون دیا تو شہید کے خون کے ساتھ وزن کی جائے گی۔ یہ بتایا ہے کس نے؟ نبی پاک نے۔ ان کو دیکھنا بتایا کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی تمہارے لیے ثواب، ان کی عزت کرنا، تعظیم کرنا۔ کون علماء؟ میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، سچے دین کے سچے علماء، صحیح عقیدے والے، جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں۔
لیکن دین کی حفاظت کی ہے، مخالفوں کو جواب دیے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ پوری تاریخ ہے کس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں تھے، لیکن ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا دور خلافت راشدہ جیسا تھا، انہوں نے دین کی پابندی کر کے لوگوں پر عدل کے ساتھ جو حکومت کی، اس کی آج مثال دی جاتی ہے۔ وہ پہلے مجدد شمار ہوئے، اس دور سے اب تک ہارون رشید، مامون رشید، عباسی دور کے بادشاہ، ان کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ، جو سرکاری درباری ملا ہوتے ہیں بادشاہوں سے پیسے لے کے باتیں بدلتے ہیں، انہوں نے مسئلہ نکال دیا کہ قرآن مخلوق ہے، بنایا ہوا ہے۔ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، کلام اللہ کا ہے تو متکلم اللہ تعالیٰ، یہ اس کی صفت، اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں۔ امام احمد بن حنبل اس دور میں تھے، انہوں نے حکومت کے سامنے کلمہ حق کہا کہ قرآن مخلوق نہیں، آپ کو کوڑے مارے گئے، لوگوں کے سامنے کوڑے مارے گئے۔ امام اعظم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، امام احمد بن حنبل نے کتنی تکلیفیں، اتنے بڑے بڑے امام کوڑے کھا لیے، لیکن دین کی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگلے دور آتے جائیں، آپ کو واقعات ملیں گے کہاں کہاں علماء ائمہ نے ان کی کس طرح ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، کس طرح ان کو اذیتیں دی گئیں، قید کیا گیا، مارا گیا، زہر دیے گئے، تکلیفیں برداشت کی، مگر حق پر ثابت قدم رہے۔ یہ ان کی مہربانیاں ہیں جو آج ہم مزے سے دین پر عمل کر پا رہے ہیں، ہمارے پاس دین پہنچا ہے، یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ ہر 100 سال میں ایک یا ایک سے زیادہ مجدد، یہ لفظ آپ کہیں گے، دین کو تازہ کرنے والا، دین کو ملاوٹ کر دیتے ہیں لوگ، مکسنگ کر دیتے ہیں، تو یہ مجدد ہستی جو ہوتی ہے یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتی ہے، ملاوٹ وغیرہ سب الگ، تاکہ کوئی دین کے حوالے سے غلط بات نہ کرے، دین کی صحیح بات ہو، یہ لوگ کھوٹ نکال کے الگ کر دیتے ہیں، خالص الگ۔ تو یہ ہر 100 سال میں مجدد شمار ہوئے، ایک بھی ہوا، ایک سے زیادہ بھی ہوئے، یہ سلسلہ چلتا آیا۔ 14ویں صدی آ گئی، ہجری تقویم کے حوالے سے، جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کے حوالے سے 14ویں صدی آئی۔ انگریز نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کی، تجارت کے نام پر، کس چیز کے نام پر۔ میں پوری تاریخ بیان کروں، آپ کو ایک ایک واقعہ سناؤں، کب کہاں کیا ہوا، لکھا ہوا ہے سارا کتابوں میں، آپ حیران ہوں، اتنی تفصیل ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ انگریز انڈیا میں آیا تھا قبضہ کرنے کے لیے، اس نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے سازشیں کی، نبوت کا جھوٹا دعوے دار بنانا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ختم کرنا چاہا، دین کے اصولوں کو بدلنا چاہا۔ اللہ تعالی نے اس دور میں بھی اپنے بندے، اپنے حبیب کی امت کے علماء کو کھڑا کیا۔ جب یہ 14ویں صدی کا معاملہ آیا اور یہ لوگ کچھ علماء کہلانے والے انگریز کے ہاتھوں بکنے لگے اور اپنی کتابوں میں لکھنے لگے کہ انگریز خدا کی نعمت ہے، انگریز کی حکومت اللہ کی رحمت ہے، ہم انگریز کی پابندی کے لیے
مجبور ہیں، مامور ہیں، یہ ہیں. اگر کسی نے انگریز کے خلاف کارروائی کی وہ غلط ہوگا. جب ایسی باتیں کی جانے لگی اللہ تعالی نے بریلی میں احمد رضا کو پیدا کر دیا. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید. علامہ اقبال کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید. تم جب بھی دیکھو گے خیر و شر نظر آئے گا. اگر یزید نظر آ رہا ہے تو دیکھو امام حسین بھی ہے. اگر تمہیں فرعون نظر آ رہا ہے تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی. نمرود ہے تو ابراہیم علیہ السلام بھی. اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بنایا ہے. ہر فرعون را موسیٰ. تو جس دور میں بھی سازشیں اٹھی اگر مامون رشید کی طرف سے شرارت ہو رہی ہے امام احمد بن حنبل نظر آ رہے ہیں. ادھر دیوبندی وہابی اور یہ روافض نے جب بہت زیادہ بگاڑنا چاہا اللہ نے امام احمد رضا کو بھیج دیا. انہوں نے اس 14ویں صدی میں میرے آپ کے ایمان کی حفاظت کی ہے. میرے آپ کے ایمان کی ایک طرف سے بات کی جا رہی تھی معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. ایک لکھنے والا لکھ رہا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. ایک فتویٰ آیا کہ اللہ نے جھوٹ بولا معاذ اللہ. ایک طرف سے فتویٰ آیا شیطان کا علم نبی سے زیادہ معاذ اللہ. ایک طرف سے فتویٰ آیا علم غیب نبی کو جتنا یا جیسا عطا ہوا ہے تشبیہ دے کر کہا کہ ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے پاگلوں کو بھی ہے. ختم نبوت کے لیے کسی نے لکھ دیا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے. کیا مطلب اس کے معنی آخری نبی نہیں. کسی نے لکھ دیا کہ اللہ کی شان کے آگے نبی چمار جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل معاذ اللہ. جب ایسی باتیں لکھی جا رہی تھی کہی جا رہی تھی بوریے پہ بیٹھا ہوا چٹائی پہ بیٹھا ہوا احمد رضا ان کے جواب لکھ رہا تھا. 2 جملوں کا سوال 100 صفحے کا جواب. یہ کسی نے امکان کذب کی بات کی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. امام احمد رضا کا قلم چلا ہے تو ایسا چلا ہے. آپ نے تو صرف ان کے شعر سنے ہوئے نا نعت خوانی سنی ہوئی ہے. آپ نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی. وہ کتنے بڑے عالم انہوں نے کتنا کام کیا. اس زمانے میں آج سے 100-150 سال پہلے ان کو وفات کو 102 سال ہو گئے. اگلے سال عیسوی تقویم کے 1921 میں ان کی وفات ہوئی تو 2021 میں اس طرح 100 سال ہو جائیں گے انگلش کیلنڈر کے حساب سے بھی. اور یہ چاند کے حوالے سے ہی 102 سال ہو چکے. اس زمانے میں جبکہ ڈاک تار ٹیلی گرام وغیرہ اتنے آسان نہیں تھے اس زمانے میں ان کے پاس امریکہ سے سوال آتے تھے برطانیہ سے آتے تھے دنیا بھر سے سوال آتے تھے. علامہ اقبال جیسا شخص ہو یا بڑے بڑے لوگ علامہ اقبال کو جب اعلیٰ حضرت کی باتیں دکھائی گئیں اس نے کہا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو امام اعظم ان کو اپنے خاص شاگردوں میں بٹھاتے. وہ اپنے دور کے کتنے بڑے عالم. آج دنیا حیران. صرف 55 علوم پر تو ان کی کتابیں ہیں. جانتے کتنے علوم تھے وہ؟ 100 تھے 150 تھے 200 علوم. 55 علوم پر کتابیں موجود ہیں ان کی. سائنس کے بارے میں جغرافیہ کے بارے میں حیات کے بارے میں فلکیات کے بارے میں آواز کے بارے میں ہوا کے بارے میں سمتوں کتنے مسائل جو آج عام علماء سے پوچھے جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ بات کیا ہو رہی ہے. ان پر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں. 45 یونیورسٹیوں میں ان پر PhD ہو چکی ہے.
صرف پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، یورپ وغیرہ میں بھی ان پر پی ایچ ڈی ہو گئی۔ آج وہ شخص جس نے اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ کیا کیا کام کیے ہیں انہوں نے۔ اب کتاب لکھی ہے عربی میں، کتاب لکھی ہے فارسی میں، کتاب لکھی ہے اردو میں، زبان عالم کی ہے، فقہی زبان ہے، مشکل ہے، عام آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ انہوں نے شاعری بھی کی۔ کیا کی؟ ترجمانی کے لیے قرآن اور سنت کی بات جس کو کتاب نہ پہنچے، شعر کے ذریعے دین کا پیغام، نبی کی محبت کا پیغام پہنچ جائے۔ آپ اندازہ کیجئے، زمیندار تھے مگر انہوں نے دنیا کے مال کو ترجیح نہیں دی۔ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کمرے میں، بیٹھے ہوئے مسلسل لکھ رہے ہیں، 65 برس کے قریب عمر پائی، مگر صدیوں کے کام کر گئے اور ایک آدمی کروڑوں کے برابر کام کر گیا۔ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ اچھا، آج کتابیں لکھنے کا کام 10 آدمی بٹھا دو، ان کو ساری کتابیں وہاں پر لائبریری میں، اور ان کو کمپیوٹر دے دو کہ جی حوالے نوٹ کر دو۔ لوگ اس طرح آج اپنی کتابوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، ان کو تنخواہیں دی ہوئی ہیں، ایک موضوع دے دیا، اس پر جہاں جہاں حوالے ملتے ہیں جمع کر دو۔ تو یہ کام اپنی محنت تو نہ ہوا، ایک ایک لفظ کی تحقیق تو نہیں ہوا، وہ تو دوسروں کی محنت پہ اپنا نام چڑھا دینا اس طرح ہوا۔ اعلیٰ حضرت ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں، کتاب پڑھنے کے بعد اس کی عبارت ان کو یاد رہتی ہے اور وہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ خود محنت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ فوج ہے جو آپ کو محنت کر کے دے، خود محنت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ۔ اور کتنی چیزوں میں کتنی مہارت ہے، میں آپ کو ان کی باتیں سناؤں۔ اب یہ جو تعویذات لکھنے والے ہیں، یہ ڈیزائن بنا کے لکھتے ہیں، کسی کو 10، کسی کو 100، کسی کو 50 طریقے آتے ہیں بھرنے کے۔ اعلیٰ حضرت کو صرف تعویذات لکھنے کے 3000 سے زیادہ طریقے آتے تھے، صرف تعویذات کی بات۔ اعمال کتنے تھے اور باتیں کتنی تھیں، آپ نے سنا ہوا ہے۔ سائنسدان ان کے پاس آتے تھے، ریاضی دان ان کے پاس آتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے، اور جو وہ جواب دے دیتے تھے اتنا تسلی بخش ہوتا تھا، پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کا فتاوی رضویہ 12 جلدوں میں تھا، بڑی، اب اس کی تخریج کے ہر کتاب کا صفحہ نمبر وغیرہ لگا کے اس کو تخریج کہتے ہیں کہ کون سی کتاب سے ہے، اس کا نام کیا ہے، اور اس کے کہاں سے چھپی ہوئی، یا جو بھی اس کا صفحہ نمبر اور تمام تفصیل نکالنا۔ اس کے ساتھ 32-33 جلدیں بن چکی ہیں۔ میں آپ میں سے کسی صحت مند آدمی کو کہوں گا وہ اکٹھی وہ کتابیں نہیں اٹھا سکے گا، 33 کتابیں، اس کا یعنی وزن نہیں اٹھا سکے گا، تو جو لکھا ہوا متن ہے وہ کہاں سے اٹھائے گا۔ اور آج اس امام احمد رضا کی خوبی یہ ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا رہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ کرنا ہوتا تھا مسلمان کون ہے، منافق کون ہے، تو ہمیں پتہ لگانا ہوتا تھا کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن اصلی مسلمان ہے یا منافق ہے، ہم ذکر علی کرتے تھے، حضرت علی کا ذکر کرتے تھے، اس کا چہرہ کھل جاتا، خوش ہو جاتا، سمجھ لیتے مسلمان، اور چہرے پہ بل پڑ جاتے تو پتہ لگ جاتا منافق ہے۔ ہر دور میں ایسی کوئی ہستی۔ آج اس 100 سال میں آپ پوری دنیا گھومیں، 72 باطل فرقے، حضور نے فرمایا تھا نا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا باقی سب جہنمی۔ تو 72 فرقے، 72 فرقوں کے لوگ، 72 فرقوں کے مفتی، 72 فرقوں کی کتابیں، 72 فرقوں کی کیسٹیں، 72 فرقوں کے مدرسے، 72 فرقوں کی مسجدیں، 72 فرقوں کی تبلیغ، ان کی ساری چیزیں ایک طرف
میرا امام محمد رضا ایک طرف، اکیلا سب پہ بھاری ہے۔ اور آج پتہ لگانا ہو کہ اصلی سنی کون ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے لو، پتہ چل جائے گا۔ اس کے چہرہ دیکھ کے خوش ہو گیا تو سمجھ آ جائے گی واقعی سنی ہے، اور اگر اس کو تکلیف ہوئی تو سمجھ لینا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ امام محمد رضا، ان کے کام، ان کی کوششیں، ان کی مسائی دنیا نہیں کمائی۔ اچھا، سوالوں کی صورت، شاگرد ان کے ایک کہتے ہیں سوال آیا، اس میں وراثت کے مسئلے پوچھے، تو 150 رشتہ داروں کے نام لکھے، اتنی بہنیں، اتنے بھائی، اتنا یہ وہ، اور اس نے سوال کرنے والے نے طرح طرح سے اس میں جو تفصیل لکھی اعلیٰ حضرت کو سنائی گئی، آپ نے فوراً جواب لکھوا دیا۔ تو سوال جو لکھ رہا ہے، آپ جواب جس نے لکھا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لکھے ہوئے سنائے ہوئے یاد نہیں، اعلیٰ حضرت نے خود ہی ایک ایک چیز، پھر پوچھا گیا حضرت کیسے نکالا، تو اب وہ ایک مرتبہ سنے ہوئے سارے رشتے، سارے نام دوبارہ سنا دیے۔ یاداشت، اس میں اتنی دماغ کی حاضری اور اللہ کی عطا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ، کسی نے پوچھا نبی کو شہنشاہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی کے بارے میں غیب کی باتیں میں نے آپ کو سنایا تھا، مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے ہوئے، وہاں یہ دیوبندی علماء گئے، انہوں نے جا کر شریف مکہ سے شکایت لگا دی کہ ایک شخص آیا ہوا ہندوستان سے، نبی کے علم کے لیے غلط باتیں کرتا ہے۔ ان کا مقصد تھا کہ اعلیٰ حضرت پہلے ہماری شکایت کریں، ہم پہلے ہی ان کو یہاں سے نکلوا دیں تاکہ ہمارے لیے مسئلہ نہ ہو۔ ادھر شریف مکہ کو جب یہ اطلاع ہوئی، اس نے کہا سوال نامہ لکھو۔ سوال نامہ لے کر اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئے، آپ کعبے میں موجود ہیں، اگلے دن مدینہ منورہ جانا ہے، سوال وہیں دیا گیا۔ اب ایک شخص سفر میں ہے، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں جاؤں گا جا کے جواب لکھ دوں گا، نہیں، وہیں کعبے میں بیٹھ گئے، خانہ کعبہ میں اسی طرح مسجد حرام میں بیٹھ گئے، دیوار سے ٹیک لگایا۔ کتنے گھنٹے لگے، بخار بھی چڑھا ہوا ہے، اپنی یادداشت سے پوری کتاب الدولۃ المکیہ لکھ دی۔ اگلے دن بھیج دی کہ جاؤ جا کے بادشاہ کو سنا دو۔ بادشاہ کے ہاں جب وہ کتاب پڑھی گئی تو وہاں بیٹھے ہوئے علماء کا کہنا تھا اس وقت پوری دنیا میں ایسا عالم نہیں ہوگا۔ وہ امام محمد رضا جو کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میں نے صرف ایک مصرع پڑھا ہے، ساری محفل جھومی ہے۔ ان کی کئی بھی وہ نعتیں رسول پاک کی شان میں جو انہوں نے کہی ہیں، دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں، بار بار سنی جا رہی ہیں۔ وہ دوسرے 10 جلسے کر کے جائیں، جا کے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت پڑھ دو، ان کی 10 جلسوں کی محنت ختم ہو جاتی ہے۔ بتائیں نبی کا عشق بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ محبت زیادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایمانی سرور آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس شخص کا ہم پر احسان کتنا ہے، ان کی محنت کتنی ہے، انہوں نے کتنی مہربانی کی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کس کس سوال پر کیا کیا تحقیق۔ لوگ آ رہے ہیں، مسئلے پوچھ رہے ہیں، آگے سے بتایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو ان کا احسان مانتے ہوئے ان کو سلام کرنا چاہیے۔ لیکن ہوا کیا؟ پاکستان بنا، پاکستان میں آنے والے وہ جو پاکستان کے مخالف تھے، 98% اہل سنت نے 98% اہل سنت نے پاکستان کی حمایت کی تھی۔ کتنے؟ 1-2% ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ایک ہی رہنا چاہیے، مگر 98% سنیوں نے پاکستان کی حمایت کی، 98% دیوبندیوں نے پاکستان کی مخالفت کی۔ 98% دیوبندیوں نے مخالفت کی، ان کے 1-2% نے پاکستان کی حمایت کی۔ مگر وہ آ گئے
جو مخالف تھے یہاں آ کر انہوں نے چاہا کہ ہم قبضہ کر لیں، ہم یہاں قبضہ جما لیں، انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا رخ بدل کر، اپنا تصویر بدل کر پیش کرنی چاہی۔ مجرم تھے، انہوں نے ہم کو مجرم بنا کر پیش کرنا چاہا۔ کتابیں وہاں رہ گئیں، انہوں نے سمجھا کہ یہاں تو نیا معاملہ ہے، انہوں نے آ کے ہم پر شرک، بدعت، ناجائز حرام کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ ہمارے لوگ یہاں پورے پہنچے نہیں، ان کی سازشیں شروع۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید دنیا کو بہکا لیں گے، مگر حق تو غالب آنے کے لیے ہے۔ وقتی طور پر چھپا سکتے ہو، دبا سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے۔ آج پوری دنیا کو پتا چل گیا دہشت گرد کون ہے، امن پسند کون ہے۔ طالبان، القاعدہ سارے کون ہیں؟ دیوبندی وہابی ہے نا، سارے وہی ہے۔ اہل سنت و جماعت میں کوئی تخریب کار نہیں، کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ درود پڑھنے والے ہیں، یہ نبی کا نام چومنے والے، یہ لوگوں کو محبت سکھانے والے، یہ امن پسند۔ تو پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا، ہم نے محنت کی۔ آج ہمیں ضرورت تھی، جو اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی کہ ہمارے لوگ دین کی اتنی محنت، لیکن کچھ عرصہ ہو گئی کمزوری۔ انہوں نے امام احمد رضا کو انہوں نے یہ کہہ کے پیش کیا کہ جی وہ تو کفر کے فتوے لگاتے تھے، وہ تو یوں کرتے تھے، وہ تو وہاں لوگوں کے سامنے غلط پیش کیا۔ سورج کے سامنے اگر پردے تان دیے جائیں تو اگلا یہی سمجھے گا چمک نہیں رہا، وہ بادل، وہ پردے ہٹائے گئے، دنیا کو احمد رضا کی چمک نظر آ گئی۔ واضح ہو گیا کہ وہ کیسے تھے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے وہ اپنے وقت کے قائد تھے، ہمارے مصلح تھے اور نباز تھے۔ انہوں نے بہت خدمت کی دین کی۔ وہ بلا شبہ 14ویں صدی میں مجدد بھی تھے، اور ان کا ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ مجدد اعظم نظر آتے ہیں۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت سلام لکھا، نبی کا سراپا، نبی کا سراپا سر سے پاؤں تک نبی کے سراپے کو بیان کیا سلام میں۔ وہ سلام آج ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد حسن حقانی کہا کرتے تھے کہ خطیب پاکستان نے اس کو انٹرنیشنل بنا دیا ساری دنیا میں، اور کتنے لوگ جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ذکر رضا میرے والد صاحب نے گلی گلی کوچے کوچے کیا ہے۔ وہ ہستی جس کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس وقت کے جتنے حضرت تھے ان میں وہ اعلیٰ تھے۔ انہوں نے جو کام کیا اس کام کو صدیوں تک بھلایا جا سکتا نہیں۔ ابھی تو ہم ان کی پوری 1000 سے زیادہ کتابیں چھاپ نہیں سکے۔ کتنی کتابیں ہیں جو لوگوں کے پاس چھپی نہیں ہے، ابھی 400، 500 کے قریب کتاب چھپی ہے، اور وہ بھی سب کو نام نہیں معلوم ہوں گے، پڑھی نہیں ہوگی۔ ایک ایک مسئلے پہ کتابیں لکھی ہوئی، بہت ساری کتابیں فتاوا میں جمع ہو گئیں۔ انہوں نے جو کام کیا اور دنیا میں ان کا نام حق کی پہچان بنا، حق کا عنوان بنا۔ انہوں نے وہ خدمت کی کہ آج بھی اہل علم ان کو سلام کرتے۔ عبد الفتاح ابو غدہ، یہ ایک عربی عالم، ان کو کسی نے اعلیٰ حضرت کیا ایک تھوڑا سا حصہ دکھا دیا کتاب کا، فتاوا کی کوئی ایک جلد۔ فتاوا کا جو خطبہ لکھا ہوا ہے نا، خطبہ شروع میں جس طرح ہم خطبہ پڑھتے ہیں، کوئی مختصر کوئی زیادہ، صرف خطبے میں جتنی کتابیں ہیں ان سب کا نام خطبے میں شامل کر لیا ہے۔ آپ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر امام مالک کا ماننے والا مالکی کہلاتا ہے، امام شافعی کا ماننے والا، لیکن لفظ شافعی کو معنی کے طور پر، مالکی کو معنی کے طور پر خطبے میں حضور کو شافعی کہا، میری شفاعت کرنے والے۔
मालिकी कहा, मेरे मालिक। इस तरह इतनी महारत जिसकी हो और किताबों के नाम नबी की शान में बयान करना। मैं वो खुतबा सिर्फ पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं, आम लोगों को सुनाऊं और बताऊं ये किताब का नाम, और देखो आला हजरत ने उसको नबी की शान में किस तरह बयान किया तो आपको अंदाजा हो। इतनी मेहनत जिस शख्स ने की, और फिर हर तरफ से यलगार, वहाबी यलगार कर रहे हैं, देवबंदी कर रहे हैं, शिया कर रहे हैं, और दूसरे लोग नेचरी जितने भी कर रहे हैं। एक शख्स है जो जवाब दे रहा, एक शख्स है, और उसका जवाब इतना भारी कि 100 साल पहले उसके दिए हुए फतवे आज तक कोई उठा नहीं सका है। फतवे उठाए जा सके, ऊंची नहीं। कौन सा मसला, कौन सा शोबा, कौन सा गोशा, हैरानी की बात। सितारों की मालूमात उनको, मौसमों की मालूमात उनको, ये मताले हैं इनकी मालूमात उनको, कैफियात, यानी इतने शोबे अल्लाह ने इतना नवाजा कि उनका नाम अहमद रजा, खुद को अब्दुल मुस्तफ़ा कहते थे, मुस्तफ़ा का गुलाम। अहमद रजा ने सारी जिंदगी नबी की रजा चाही है, नबी की रजा चाहिए। बोलाना भाई अदाए के बख्शिश, नबी की रजा चाहिए है। वो आला हजरत फाजिल बरेलवी, उनका दीवान है हदायके बख्शिश, बख्शिश के बागात। उसका पहला शेर पढ़ो, पहला शेर, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा। अब इसमें एक एक लफ्ज पे जाऊं। वाह कब कहते हैं, जूद किसको कहते हैं, करम किसको कहते हैं, शाह किसको कहते हैं। बतहा तो एक वादी का नाम हो गया। एक एक लफ्ज की शरह में जाऊं तो घंटों लग जाएं। हैं आप जब किसी बात पे हैरान होते हैं, वाह क्या कमाल की बात है, हैरान होकर कहते हैं। क्या मतलब, दुनिया भर के सखियों की सखावत देख लेना। किसी को कहोगे भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, लेकिन नबी की सखावत ऐसी कि वाह निकलता है, यानी ऐसा कोई और सखी। वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। पूरी हदीस की तर्जमानी हो गई कि हुजूर की जबान पर नहीं का लफ्ज तो आया ही नहीं। किसी ने मांगा तो नहीं का लफ्ज नबी की जबान पर आया ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने। अल्लामा इकबाल ने जब ये पहला शेर देखा ना आला हजरत का, किसी का दिखाया लाहौर में, ये लाहौर में थे वो, बरेली में, तो किसी ने आला हजरत का कलाम दिखाया, तो आला हजरत का कलाम देख के अल्लामा इकबाल ने कहा जिसका पहला शेर इतना अच्छा है पूरे दीवान में कितनी बात होगी। और देखें अकीदा, देखें बयान करते हैं। और अकीदत, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरा तेरा की बात शरीकों में होती है, प्यारों में। महबूब और मुहिब के दरमियान क्या होता है, वो मुहिब महबूब को कहता है मैं भी तेरा, मेरा सब कुछ तेरा। तो ये अगर मैं एक एक को समझाऊं कितनी आगे आपको तफसील पता चले, लेकिन हम जो 2 रोटियां 2 वक्त खाते हैं, ये हमें सब कुछ जो मिल रहा है किसके सदक़े मिल रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस शेर पर किसी ने एतराज किया था आला हजरत के 15 शेरों पर, वहां अलीगढ़ के किसी शख्स ने एतराज किया। मैंने उसका जवाब लिखा है, किताब है पूरी,
आला हजरत तर्जमान हकीकत, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। उसने सिर्फ 15 शेर 3 सफ़ों में एतराज़ किया था, मैंने 150-200 सफ़े में जवाब दिया है। पढ़िए, उसमें ये शेर भी है, इसका भी मैंने जवाब दिया। क्या? आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमान साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। खान का मतलब वो पठान वाला खान नहीं है, ये दस्तरखान जिसको आप कहते हैं, जिसपे नेमतें होती हैं, आसमान की नेमतें, ज़मीन की नेमतें, सारी दुनिया खा रही है। और ये कायनात किसका घर है? वो नबी है जिसके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। ये नबी पाक की बरकत है सारी। पूरा कलाम पढ़ते जाएं, एक एक शेर पढ़ते जाएं, आपका ईमान ताज़ा होता जाएगा। ये कुरान हदीस की तर्जमानी उस हस्ती ने की कि उनकी 1000 से ज़्यादा किताबें, हर शख्स अरबी नहीं पढ़ा, फारसी। अच्छा, सवाल अरबी में आता है, जवाब अरबी में, फारसी में आया फारसी में, उर्दू में आया उर्दू में, शेर में सवाल आया, जवाब भी शेर में गया। वो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने कितना नवाजा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं? एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हुजूर, अल्लाह ने आपको पूरी कायनात का वाली बनाया है। मेरे गुनाह गिनने में आ जाएंगे 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, जितने भी गुनाह होंगे गिनती में उनकी हकीकत क्या है? गिन लिए गए। मगर आप अल्लाह की शान से वो हैं, आपका एक इशारा मुझ अकेले के लिए नहीं, मुझसे 100 लाख भी हो तो काफी है। मुझसे 100 लाख भी हो तो आपका सिर्फ एक इशारा, अल्लाह ने आपको इतनी शान दी है। ये नबी की मोहब्बत है या नहीं है? ऊंची ऊंची। कयामत के दिन के लिए कहते हैं, तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। हुजूर, कल कयामत के दिन आप जो खास नेक लोग हैं, जो बहुत ज्यादा मुकर्रम, उनको तो जाम भर भर के पिलाएंगे, मुझे एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद, एक कतरा भी मेरे लिए बहुत बहुत है। मोहब्बत हो, अकीदत हो तो ऐसी फिर गौस पाक के लिए है। आप दुनिया फिर ले, आपको मनक़बत आला हज़रत ने जो लिखी है वैसी मनक़बत नहीं मिलेगी। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। अकीदा भी बयान किया, कितने शेरों में अकीदे समझाए, नबी का इश्क समझाया, ताजीम समझाई, बता दिया नबी के बारे में हमारी हालत क्या होनी चाहिए। हमें उनके अदब में मामूली सी कमी करने से भी बचना है। मामूली सी भी कमी हो गई तो बेड़ा गर्क, और उनके मोहब्बत में रहे, अदब में रहे तो इंशाअल्लाह बेड़ा। लमुयाती नज़ीरु काफी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध
پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا۔ یہ 4 زبانیں ہیں، عربی ہے، فارسی ہے، ہندی ہے اور اردو ہے۔ آپ کے 2 مرید تھے، ان کا نام تھا ارشاد اور ناطق، ارشاد اور ناطق۔ ان دونوں نے یہ فرمائش کی کہ حضرت ایسا کلام ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس خامہ خام، خامہ کہتے ہیں قلم کو جو لکھتے ہیں نا جس سے، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، دونوں کے نام بھی لے آئے۔ ان کو احبہ بھی فرما دیا کہ یہ میرے چاہنے والے، ان کی بات کہنا، اب وہ مانن لے آئے، ان کا ارشاد، نام ارشاد تھا، ناطق، ناطق کے معنی کہنا بولنا، کہ ان کا کہنا جو تھا وہ میرے لیے ضروری ہو گیا۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، یعنی میرا یہ مزاج نہیں اس طرح، لیکن مجھے اس طرح کی بات کہنی پڑی۔ اور لم یات نظیر و کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، کیا مطلب؟ حضور آپ کی مثل کوئی اور پیدا کسی آنکھ نے آپ جیسا دیکھا نہیں۔ یہ عقیدہ سمجھائیں گے، نبی کی محبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ اونچی ہے۔ پھر عقیدہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضور نعمتیں بانٹتے جا رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں منشی رحمت، منشی کہتے ہیں پیدا کرنے والا، اللہ جس نے رحمت پیدا کی ہے، اللہ نے فرشتے ساتھ کر دیے، جس کے لیے جو کچھ میرا حبیب فرماتا جائے وہی لکھتے جاؤ، جس کے لیے جو کہہ دیں وہ لکھ دو۔ نبی کی زبان پر کون بولتا ہے؟ اونچی۔ اب یہ شعر، میرا مقصد اس وقت کو شرح نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ لے خبر جلد، حضور جلدی مہربانی فرمائیے، میرا دھیان غیروں کی طرف نہ چلا جائے۔ اب غیر سے مراد کون ہے؟ یہاں پر کچھ لوگ شاید اس کی صحیح تشریح نہیں کرتے۔ مراد کہ جی دوسروں کی طرف دھیان نہ چلا جائے، وہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ نبی نہیں کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے، ان باتوں کی طرف دھیان نہ چلا جائے، یا جن کو نہیں کہتے ہیں جی نہیں ملتا ہے، کوئی نہیں دیتے ہیں، دھیان ان باتوں پہ نہ چلا جائے۔ ادھر عرض کی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، کہنے کی دیر تھی نبی پاک نے جلوہ کرا دیا، دیدار کروا دیا، جھوم کر خوش ہو کے کہتے ہیں میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں اچھا عقیدت کتنی ہے؟ میں نے کہا نا ایک ایک شعر پہ تقریریں ہو سکتی ہیں۔ کیا فرما رہے؟ جان و دل ہوش و خرد
سب تو مدینے پہنچے. کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ ہے جان، ہے دل، ہے ہوش، ہے عقل، ہے، یہی ہے نا. اور یہ تو سب کہاں لگے ہوئے؟ بیٹھا بریلی میں ہوں، جان مدینے میں، عقل مدینے میں، ہوش مدینے میں، دل مدینے میں، ساری توجہ مدینے میں. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان، اور جسم یہاں رکھا ہوا، باقی سب کچھ کہاں ہے؟ بہت سے لوگ مدینے جا کے یہاں ہوتے ہیں، مدینے میں ان کو یہاں کا دھیان، یہاں کی باتیں، یہاں کی چیزیں. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے؟ بیٹھا یہاں ہوں، سب کچھ کہاں ہے؟ محبت کی بات ہے، محبت. اور سر کون سا؟ سر کون سا ہونا چاہیے؟ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. میں نے مصرع آگے پیچھے کیا، کیا مطلب؟ سر وہ جو نبی کے قدموں پہ قربان جائے، دل وہ جس میں نبی بستا ہو، جو نبی کے لیے دھڑکتا ہو. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. میں نے کہا نا، جو بھی شعر پڑھتا جاؤں گا آپ کو اگر اس کی شرح کروں تو گھنٹوں لگ جائیں. یہ شاعری بھی کی کیوں کی؟ دل میں نبی کی محبت کا چراغ روشن رکھنے کے لیے، کہیں کوئی اس کو بجھا نہ دے. جتنے شعر پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کہاں عقلیات والے، سائنس والے؟ ذرا اس شعر پہ توجہ دیں. کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. کیف کیسے؟ اب کیسے گئے، کیسے؟ یہ عقلوں والوں کا کام بتانا. اونچی ذرا پوچھے نا. اور میں آپ کو ہمیشہ معراج کی رات شعر سناتا ہوں. معراج کے بارے میں، نبی پاک کی معراج کے بارے میں اردو میں اس سے اچھا شعر میں نے آج تک پڑھا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، ذرا دھیان دیں، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. مجھے قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، میں ان کے پاس پورا رمضان کا مہینہ ان کے خاص کمرے میں ان کے قدموں میں رہا. مجھے بتاتے تھے اعلیٰ حضرت سیدھے لیٹتے نہیں تھے. آپ کا جو کمرہ تھا نا، وہیں پر اپنے دونوں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر اپنے جسم کو سمیٹ لیتے تھے. بائیں طرف سے کوئی دیکھتا تھا تو اعلیٰ حضرت کا جسم لفظ محمد کا نقشہ بنا ہوتا تھا. وہ خود فرماتے ہیں جس دن سے پتا چلا ہے نا بغداد کس طرف ہے، ادھر آپ کے قبلہ ہے نا، تو بغداد آپ کے دائیں طرف، نقشے میں دیکھنا. تو اعلیٰ حضرت کو جس دن سے پتا چلا کہ بغداد اس طرف ہے، فرماتے ہیں میں نے اس طرف کبھی پاؤں نہیں کیے. ایسے نہیں درجے ملتے، ایسے ہی رتبے نہیں ملتے. بڑی شان اور محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان کے فرزند اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضرت مفتی اعظم سے، عمر کم تھی اس وقت، گیا تھا ملنے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا تمہیں اعلیٰ حضرت کا کلام آتا ہے؟ میں نے کہا جی کچھ پڑھتا ہوں.
تو کہنے لگے کون سی نعت زیادہ؟ میں نے کہا جی ایک نعت سمجھ جتنی آتی ہے مگر مزہ بہت آتا ہے وہ پڑھتا ہوں. تو کہنے لگے کون سی؟ تو میں نے یہ سنائی تھی, اس کا ایک شعر سنا رہا ہوں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے. میں آپ کو وہ بات نہیں بتا رہا کہ یہ نعت میں بہت زیادہ کیوں پسند کرتا ہوں, اس میں میرے ساتھ ایک واقعہ گزرا تھا. وہ واقعہ نہ سنانا ہے آپ کو نہ بتانا, لیکن اس وقت میں نے سنائی تو وہ بڑے خوش ہوئے. اس کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں, اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. میرا نبی جب یاد آ جائے کوئی غم یاد رہتا ہے؟ جو ان کی یاد میں گم ہو جائے پھر بولو مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اونچی اعلی حضرت فاضل بریلوی جو فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نے کہا نا جتنا مرضی پڑھتے جائیں مزہ آتا جائے گا اور آپ جھومتے جائیں گے, لیکن وہ اعلی حضرت جو نبی کا سراپا لکھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سراپا, نبی پاک کے سر سے لے کر پاؤں تک, اور پھر نبی پاک کی ازواج, اولاد, اصحاب, حضور کی امت کے امام, علماء وغیرہ سب کا ذکر, اور آخر میں اکیلے نہیں کہتے ہیں, صرف اکیلے نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں, کچھ لوگ کہتے ہیں پہ دعویٰ نہیں ہے, میرا ہی رحمت میں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں. اور تمنا آخر میں کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں. ہر جگہ آگے پورا ہے نا, آگے سلام, اس میں صرف اتنا ہی آخری لائن, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آ رضا. کیا مطلب قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ایک دن. صحابہ نے پوچھا حضور قیامت کے دن حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا. صحابہ کو پتا ہے, نبی کو سب معلوم ہے. حضور نے فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا. تو صحابہ نے کہا اتنا بڑا دن, تو باقی سارے دن کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے, میری نعت پڑھی جا رہی ہوگی. تو اس وقت کی تمنا کر کے اعلی حضرت کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آ رضا. جب نبی کی نعت پڑھنے کا وقت آئے نا قیامت کے دن, تو قدسی یعنی فرشتے مجھے کہیں ہاں رضا. تو جب وہ مجھے کہیں گے تو ہم سب مل کے پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ. کتنی پیاری تمنا ہے. جمعہ کے دن, جمعہ کی اذان کے حوالے سے وقت تھا, آپ کا وصال ہوا. جو ظاہری عمر پائی وہ بظاہر 65 برس, مگر جو کام کر گئے امت پر احسان کر گئے. میرے آپ کے دین کی, ایمان کی حفاظت کی انہوں نے. وقت تھوڑا, باتیں بہت, کیا کیا بتاؤں. ان کے سائنسی کارنامے بتاؤں, انہوں نے جو کتابیں لکھی ان میں جو محنت کر گئے, کتنے مسائل کا ایسا جواب دے گئے کہ آج ہمیں کوئی پریشانی نہیں. وہ اعلی حضرت جن کا نام لے کے ہم اپنے قد بڑھاتے ہیں, ہم اپنا تعارف کراتے ہیں, وہ بریلی کے تاجدار ہیں مگر اہل سنت کے امام ہیں.
وہ کل بھی امام تھے آج بھی امام. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی تعلیمات اور تحریرات کا پابند رکھے. آخری بات کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سن لینا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غلط پروپیگنڈا بہت ہوا. لوگوں نے، چونکہ ان کو پتا، لوگوں کو معلوم نہیں، الزام بہت لگائے. انہوں نے یہ غلط کیا، انہوں نے یہ، جنہوں نے بھی الزام لگائے آج تک کوئی الزام ثابت کر سکا. حضرت یوسف پر الزام لگ گئے، کتنے نبیوں پہ لگ گئے. یہ الزام لگانے والوں کا کام ہے. اہل حق کی باتوں کو، اچھا یہ نہیں ہے کہ سب پہ کو غلط ہوتا ہے، آج کوئی کسی پہ الزام لگائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ والوں پر الزام لگائے جاتے رہے. ان کی محنت کو، کیونکہ مقابلہ نہیں کر سکے تو الزام لگا دو، ذاتیات میں پڑ جاؤ. بھئی جس بات پہ اعتراض ہے اس کا جواب دو. اب اس کے ذاتی مسائل کو لانا، بحث کرنا، یہ کچھ لوگوں نے طرح طرح سے کوشش کی، مگر کوئی بھی کامیاب. کیوں؟ کہ اعلیٰ حضرت سچے تھے. اعلیٰ حضرت وہ غوث و خواجہ کے غلام تھے، غوث پاک خواجہ غریب نواز کے وہ سچے سنی. آج سنیت کی پہچان ان کی نسبت بن گئی ہے کہ اصلی سنی کون ہے؟ جو مولانا احمد رضا والا ہے، وہ اصلی سنی. تو ہمیں کسی کے غلط پروپیگنڈے میں نہیں آنا. اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اعلیٰ حضرت کا تعارف کرائیں، تاکہ کہیں کوئی دوسرے سے پالا پڑ جائے تو جواب دے سکیں. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کو بدعتیں سکھائیں، یس، اور وہ بدعتوں کے سب سے زیادہ مٹانے والے تھے، وہ غلط کاموں کے سب سے زیادہ مخالف تھے. تم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں ہو سکا، ہو سکتا بھی، کیونکہ وہ نبی کے سچے غلام ہیں اور سچوں کا مقابلہ نہیں ہو. اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات و تحریرات پر ثابت قدم رکھے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آج خاص طور پر بہت زیادہ ضرورت ہے آپ سب کو عقیدے یاد کرنے کی. آپ کے علماء کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے کی. میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا دشمن کی سازش کیا ہے کہ علماء کو متنازع بناؤ، لوگ علماء سے نفرت کرنے لگیں، علماء سے دور ہو جائیں. تو اس سازش کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا، ناکام بنانا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے ہم ان علماء کے ماننے والے ہیں جو واقعی علماء ہیں اور سچے ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، لوٹ مار کرنے والے، خرابی کرنے والے نہیں. تو آپ کو ضروری ہے. اور پھر جو فتنے ہو رہے ہیں جس طرح، اچھا اللہ تعالیٰ کے بھید ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آگے مہینہ شروع ہونے والا ہے ربیع الاول کا. اعلیٰ حضرت کا وصال رکھ دیا 25 صفر کو کہ ذکر اعلیٰ حضرت کر کے نبی کی نعتیں پڑھ کے میلاد کی تیاری کرو، ذکر رضا سن کے میلاد شریف کے لیے تیار ہو جاؤ. آگے مہینہ آنا ہے میلاد شریف کا. تو میں نے آج صرف اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، باقی 3 کا ذکر ابھی باقی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ تعالی ہم سب کے حق میں خیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل جو گزری ہے تاریخ وہ 20 صفر تھی، شہدائے کربلا کا چہلم. جو لوگ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں ان کے اپنے طریقے، بہرحال ہم اہل سنت کا طریقہ ان کا ذکر کرنا، ایصال ثواب کرنا، ہدیہ کرنا، وہ ہمارا طریقہ. اللہ کا شکر ہے خیر و عافیت سے دن گزرا، مگر حکومت سے، حکمرانوں سے ہمارا یہی مطالبہ کہ برائے مہربانی ملک میں امن کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے جو گستاخ ہیں ان پر جو واقعی قانون بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق کارروائی کی جائے، گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے.
گرفتار بھی کیا جائے اور اونچی کہیے گا. کتنوں کو پکڑا نہیں ہے, کتنوں کو بھگا دیا ہے, کہاں ہیں وہ جن کے پرچے کٹے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ کیا ان کو سزا دی ہے؟ اگر کسی کو سزا نہیں دو گے تو پھر یہ سلسلہ رکنے والا نہیں. کل پھر 4 صدام میں ایک بچی کے ساتھ, 2.5 سال کی بچی کے ساتھ کسی نے بدفعلی کی. انسان نہیں ہے, درندے, بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. 2.5 سال کی بچی کے ساتھ درندگی کی اور پھر اس کو مار دیا. آپ چپ رہ سکتے ہیں؟ یہاں آگے بیٹھ کے بولنے کے لیے آئے ہیں آپ؟ میں حکومت سے کہوں گا کہ کسی ایک کو سزا دی ہوتی تو دوبارہ یہ جرم. کل ایک واقعہ ہوا, اس واقعے کے ساتھ 2 واقعے اور ہو گئے دوسرے جگہوں پہ. یہ بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کا سلسلہ, اور خبریں آ رہی ہیں, دنیا سن رہی ہے. کیا کہیں گے پاکستان میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں؟ اور یہ کیوں ہے کہ گورنمنٹ سزا نہیں دیتی, پکڑتی نہیں. اور سزا, آپ نے 2 کو سزا دی ہوتی تو پھر اگلے 10 کو پیغام جاتا, وہ بچتے. ان کو پتا ہے جی کوئی بھی نہیں پکڑنے والا, کچھ نہیں ہے, وہ بدفعلیاں کر کے کھیتوں میں لاشیں پھینک کے جا رہے ہیں. بتائیے یہ اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے یا نہیں ہے؟ وہ موٹر وے پہ حادثہ ہوا ایک دوسرے کو بچانے کے لیے, اسمبلی میں بات گئی تو جی دیکھیں جی موت کی سزا نہیں دینی. خود قانون بنانے والے کہہ رہے ہیں سزا نہیں دینی, تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا سزا نہیں دینی, سب سے پہلے ان کو سزا دینی چاہیے. جس معاشرے میں سزا نہیں ہوگی وہاں کبھی بہتری. ہاں دیکھ لیں, سزا کا ہی ڈر ہوتا ہے نا, جس سے بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میں اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا. اور آپ وہ سزا کا تصور ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کو ان برائیوں سے کب بچائیں گے؟ جب یہاں بے ادبی والوں کو سزا ہوگی, مجرم کو سزا ہوگی. معلوم ہوا آفیسر نے کیا جی بھول جاؤ, دوسرے نے کیا, غریب نے کیا پکڑ لو. اس طرح نہیں, عدل چاہیے, عدل قائم ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ملک میں عدل کے لیے, اسلام کے نفاذ کے لیے خود بھی مخلص ہو جائیں. ہماری خواہشات جو ہے نا وہ ہمیں ادھر ادھر بہکاتی ہیں. بہت افسوس کی بات, جس طرح کے واقعات کی خبریں آنا, اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اور جو درندے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے. مگر آپ کی بھی ڈیوٹی ہے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی, کون سے ڈرامے دکھا رہے ہیں, کیسے کپڑے پہنا رہے ہیں, کیسی چیزیں کھلا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بچے پھر آگے جا کے کیا بنیں گے. مجھے اور آپ کو ہوش میں رہنا چاہیے. اور بچوں کے معاملے میں لاپرواہی کہ جی نکلے ہوئے ہیں گھر سے پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئے کہاں نہیں گئے, بے خبری, کسی کے ساتھ بھی بٹھا دیا, کسی کے ساتھ بھیج دیا. اس معاملے میں بھی ہوش میں رہنا چاہیے. راشد